الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم أو كما قال صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم حاضرین مسجد حاضرین جمعہ، آج میری تقریر کا موضوع، اس تقریر کا عنوان یوم عاشورہ ہے. ہمیں اور آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے یا پتہ ہے کہ یہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے، اور محرم کا مہینہ اسلامی کیلنڈر کے لحاظ سے، اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے پہلا مہینہ ہے. اسلامی مہینہ محرم سے شروع ہوتا ہے اور ذی الحجہ پر ختم ہوتا ہے. جس طرح سے انگریزی کے 12 مہینے ہوتے ہیں، اسی طریقے سے یہ عربی مہینے بھی 12 ہوتے ہیں. سب سے پہلا مہینہ محرم کا ہے، دوسرا صفر کا ہے. پہلا محرم، پھر صفر، پھر ربیع الاول، ربیع الآخر، جمادی الاولی، جمادی الاخری، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذی الحجہ. تو ہمیں اور آپ کو جنوری فروری تو یاد ہے، اور ہمیں نہیں لگتا کہ شاید سب کو یہ اسلامی مہینہ یاد ہو. کیا خیال؟ یاد ہونا چاہیے. ہم اسلام کے ماننے والے ہیں، اور دونوں مہینے اور دونوں تاریخیں یہ جو ہے یہ اللہ ہی نے بنائے. ایک قمری مہینہ ہوتا ہے، تاریخ ہوتا ہے، ایک شمسی. چاند اللہ ہی نے بنایا اور سورج بھی اللہ ہی نے بنایا. ہم اسے انگریزی کہہ دیتے ہیں لوگ. تو اسلامک کیلنڈر کے حساب سے اس کو مانا گیا ہے. تو میرے محترم، مہینے سب اللہ کے ہیں اور ہمیں معلوم بھی ہونا چاہیے. تو سب سے پہلا مہینہ کیا ہے؟ محرم ہے. دوسرا مہینہ صفر ہے. ایک سفر جو جاتے ہیں کہیں، وہ سفر الگ ہے، وہ سین سے ہوتا ہے، یہ سواس سے. ٹھیک ہے. پھر تیسرا مہینہ ربیع الاول، پتہ ہونا چاہیے. چوتھا مہینہ ربیع الآخر بھی کہتے ہیں، ربیع الاخری بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. پانچواں مہینہ جمادی الاولی، اور چھٹا مہینہ جمادی الاخری. ٹھیک ہے. جمادی الثانی بھی بولتے ہیں. ساتواں مہینہ رجب. کیا یاد ہے؟ تورے ہیں کیا؟ یہ سب چیز تو بنیادی ہے، تو ہر ایک کو پتا ہونا. سرچ کیجیے گا، موبائل استعمال کرنے والے سرچ کر کے اس کو یاد کریں، سیکھیں. پھر ہمارے چلانے سے نہیں ہوگا. آپ کے اندر کوئی شوق ہی نہیں ہے کچھ کرنے کا. موبائل دیکھتے ہیں 4 گھنٹہ، کیا کیا دیکھتے رہتے ہیں. 10 منٹ صحیح یہ سب چیزیں سیکھیں، پڑھیں، اس میں بھی سیکھنے کی چیز ہے. تو 7واں مہینہ کیا ہے؟ رجب. 7واں مہینہ رجب، اور 8واں مہینہ شعبان. حلوہ جو کھاتے ہیں 15 تاریخ کو، حلوہ بس یاد رہتا ہے. ہونا کیا ہے، کرنا کیا ہے، کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، وہ اصل چیز ہے.
اس کے بعد کتنا مہینہ ہوا؟ 8 ہوا. 9واں مہینہ رمضان. 9واں مہینہ رمضان. دھوم بھی پکڑی ہوگا. اس کے بعد شوال. 1 شوال کی عید ہوتی ہے. شوال کی 1 تاریخ کو عید ہوتی ہے. کتنا ہو گیا؟ 10 ہو گیا. اس کے بعد شوال کا شعبان میں شعبان لوگ چلا گیا نا. حلوہ نہیں بھول گیا. شعبان میں یہ بتا تو دیا پہلے. شعبان کے بعد رمضان. رمضان کے بعد شوال. 10 ہو گیا. 11واں مہینہ ہے ذوالقعدہ. یہی سے حج شروع ہو جاتا ہے. حاجی لوگ جانا شروع ہو جاتے ہیں اس کے بعد. اس کے بعد ذوالحجہ جس میں حج ہوتا ہے. آخری مہینہ ذوالحجہ. ٹھیک ہے. یہ 12 مہینے ہو گئے اسلامک. اب اس موقع پر محرم کے موقع پر سنیے کچھ چیزیں کی جاتی ہیں. کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے یہ ذہن میں بیٹھا لیں. اصل کیا ہے اور کیا ہوتا چلا آ رہا ہے. دیکھیے حق اور صحیح بات یہ میری ذمہ داری ہے اللہ کی طرف سے. یہ میری ذمہ داری ہے اللہ کی طرف سے بتانا. آپ عمل کریں یا نہ کریں وہ آپ پر ہے. اور اس بتانے میں میرا کیا فائدہ ہے؟ یہ بتانے کے لیے کوئی ہم کو کچھ دے رہا ہے, کوئی وظیفہ دے رہا ہے. ہم کچھ نہیں چاہیے, نہ واہوائی نہ کچھ. لیکن جو بات حقیقت ہے وہ میں تو کہوں گا. عمل کرنا نہ کرنا آپ پر ہے. سب سے پہلی بات جو آج چیزیں ہو رہی ہیں, اگر ہم سنی اعتبار سے ہے ہی نہیں. یہ ساری نہ تازیہ داری ہے, نہ ماتم ہے, نہ نوحہ ہے. کوئی اگر ثابت کر دے تو ہم اسے لاکھوں روپیہ دیں گے اگر کوئی ثابت کر دے. احمد رضا خان کو مانتے ہیں ماننے والے, ان کیا بھی نہیں ہے, حرام کہا ہے. انہوں نے بھی حرام کہا ہے اس بات کو, تازیہ داری کو. یہ شیعوں کا کام ہے, یہ سنیوں کا کام نہیں ہے. سنیوں کا عمل نہیں اس پر ہونا چاہیے. اگر ہم سنی کہلاتے ہیں, ہم سنی ہیں, سنی مسلمان ہیں, تو یہ تازیہ داری بالکل جائز نہیں ہے. اور نہ ماتم ہے نہ نوحہ ہے. کیوں نہیں سب بتا رہے ہیں آپ کو. قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرمایا؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا تَقُولُوا, اور مت کہو, وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ, جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے انہیں مت کہو مردہ. جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے انہیں مردہ مت کہو. بل احیاء ولکن لا تشعرون, بلکہ وہ زندہ ہیں, تم عقل نہیں رکھتے, تم شعور سمجھ نہیں رکھتے. قرآن کہتا ہے. کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے, ماتم وہ کریں جو منکر ہوں حیات شہداء کا. ماتم وہ کریں جو منکر ہوں حیات شہداء کا. ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے. قرآن کہہ رہا ہے, اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ زندہ ہیں, اور ہم ثابت کر رہے ہیں اپنے عمل سے کہ وہ مردہ ہے. ماتم کسا کیا جاتا ہے, نوحہ کسا کیا جاتا ہے؟ جو مر گئے ہوں, جو دنیا سے چلے گئے ہوں. اگر قرآن کہہ رہے ہیں وہ زندہ ہیں, وہ زندہ ہے, شہید زندہ بالکل ہے, پھر کیسا, پھر کس چیز کا وہ. اور دوسری بات, اس میں کرنا کیا چاہیے؟ کرنا کیا چاہیے؟ اس میں روزہ رکھنا چاہیے. عاشورہ کا روزہ رمضان کے روزے سے پہلے فرض تھا. جب رمضان المبارک کا روزہ فرض ہوا تو عاشورہ کا روزہ, محرم کا روزہ یہ مستحب ہو گیا. یہ یاد رکھیے. اور یہ کب ہوا, کیسے ہوا, سن لیجیے تاریخ اس کی. جب ہمارے نبی ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ گئے تو دیکھا وہاں کے یہودیوں کو, جو یہودی تھے, دیکھا کہ وہ روزہ رکھتے ہیں عاشورہ کا. پوچھا یہ کیا بات ہے, کیا ہے؟ تو بتایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام
جب اپنی قوم کو لے کر نکلے دریا نیل میں اور نیل سے پار ہو گئے اور پیچھے فرعون کا لشکر اس دریا نیل میں تباہ برباد ہو گیا، ڈوب کے مر گئے سب، تو اس کی خوشی میں اس کے لیے انہوں نے روزہ رکھا موسیٰ علیہ السلام نے. تو ان کی یاد میں ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں، ان کی یاد میں ہم روزہ رکھتے ہیں. یہ جواب دیا ہمارے نبی کو. ہمارے نبی نے کہا کہ ہم تم سے زیادہ مستحق ہیں اس بات کے، زیادہ حقدار ہیں کہ ہم روزہ رکھیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا اور کہا کہ اگر میں اگلے سال رہا تو اس کے ساتھ ایک روزہ اور ملاؤں گا، ایک روزہ اور ملاؤں گا. تو اب حکم کیا ہے کہ 9-10 رکھے روزہ یا 10 سے 11 رکھے. آج محرم کی 8ویں تاریخ ہے، آج محرم کی 8ویں تاریخ، صحیح ہے نا؟ نہیں صحیح ہے؟ ارے سنڈے کو ہے عاشورہ، صحیح ہے؟ صحیح ہے بھائی. عاشورہ یعنی محرم 10 محرم ہے بھائی، نہیں مناتے کیا؟ 10 محرم دیکھیے جو چیز ہے صحیح. 10 محرم سنڈے کو ہے، کل سیٹرڈے، کل 9 ہوئی اور سنڈے 10. تو روزہ رکھنا کیا ہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا 9-10 رکھو یا 10-11 رکھو. 10 کے ساتھ ایک ملانا ہے، یا پہلے ملا لو یا بعد میں ملا لو. 2 روزے ہیں، ٹھیک ہے؟ 2 روزے محرم کے ہیں. اب دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں کہا؟ تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو، ان کے خلاف ہو. اللہ کے نبی کا حکم چلے گا نا، اللہ کے نبی کا سکہ چلے گا، ان کا طریقہ چلے گا، اسی لیے اللہ کے نبی نے یہ فرمایا. تو اب سوچئے عبادت میں بھی مشابہت جائز نہیں، عبادت میں بھی مشابہت جائز نہیں، چاہے جائے کہ اور چیزوں میں. اب مثلا محرم میں کالا کپڑا پہننا، اگر یہ کسی کا عقیدہ ہو اور کسی کی نیت ہو یہ کالا کپڑا اس لیے پہننا ہے، کالا کپڑا کیوں پہنا جاتا ہے؟ پہلی بات تو یہ سمجھے کیوں پہنتا ہے. یہ ظاہر کرنا ہوتا ہے نا کہ غم ہے، غم ظاہر کرنا ہوتا ہے، افسوس ظاہر کرنا ہوتا ہے، صدمہ ظاہر کرنا ہوتا ہے. تو سب سے پہلی بات تو غم و افسوس کس بات کا؟ وہ تو شہید ہیں اللہ کے راستے میں، اور شہادت یہ فخر ہے مسلمانوں کے لیے، یہ امتیاز کی بات ہے جسے شہادت نصیب ہو جائے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو سیف اللہ کہا، اللہ کے نبی نے سیف اللہ کا لقب دیا. سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار. بڑی جنگ لڑی، بڑی جنگ لڑی، اور ایسا جنگجو کوئی نہیں رہا، ایسا سپہ سالار کوئی نہیں ہوا جس کو اللہ کے نبی نے خطاب دے دیا کہ تم تو اللہ کی تلوار ہو. اللہ کی تلوار ہونا، اللہ کی تلوار کو کوئی کاٹ سکتا ہے. شہادت کی تمنا لیتے لیتے چلے گئے، ایسے ہی شہادت نصیب نہیں ہوئی. جنگ میں تو کوئی بھروسہ نہیں ہوتا نا زندگی کا. بے شمار جنگیں لڑی لیکن شہادت نصیب نہیں ہوئی، یہ قسمت میں لکھا. اور شہادت ہر مسلمان کا یہ تمنا ہوتی ہے کہ ہمیں شہادت نصیب ہو. جسے شہادت نصیب ہو جائے، اور شہادت کا مرتبہ، شہید کا مرتبہ یہ ہے کہ اس کا خون زمین میں گرنے نہیں پاتا کہ اللہ اس کی مغفرت کر دیتا ہے. یہ مقام ہے. ابھی اس کا خون کا قطرہ اور خون کا گھوٹ ابھی زمین پر گرا نہیں کہ اللہ نے اس کی مغفرت کر دی. یہ شہید کا مقام ہے. تو اب مشابہت دیکھیے، اب کالا کپڑا پہننا یہ غیروں میں مشابہت ہو گیا، اور یہ ثابت کرنا ہو کہ آپ غم منا رہے ہیں. وہ تو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے، وہ فخر کر رہے تھے. تو جائز نہیں بالکل، یہ عقیدے سے کپڑا پہننا جائز نہیں. آپ کالا کپڑا کبھی پہن سکتے ہیں. عبدالسلام دیکھیے ہمیشہ کرتا کالا پہنتے ہیں، زیادہ تر دیکھے کبھی پہن سکتے ہیں. وہ ہمیشہ پہنے نہیں کہ اسی مہینے پہنے، اس سے پہلے بھی دیکھا، پچھلے مہینے میں دیکھا، اس سے پہلے مہینے میں دیکھا، کوئی بات نہیں. لیکن یہ سمجھنا کہ یہ محرم کے خاص طور سے 10 دنوں میں ہمیں کالا ہی کپڑا پہننا ہے، یہ ہے کہیں سنی ہوئی نہیں نا. شیعہ کرتے ہیں، شیعہ تو نہیں ہے نا.
کوئی ہے تو بھائی معاف کیجیے. یہ چیزیں جب عبادت میں اللہ کے نبی نے کہا ایک روزہ ملا لو تو اور چیزوں میں کہاں سے گنجائش نکلے گی؟ نہیں گنجائش بالکل. ٹھیک ہے. تو اب ہمیں اس میں بھی وہ چیزیں اختیار کرنی ہے کہ کیا کرنا ہے. اور اب جنہوں نے عاشورہ کا روزہ رکھا تو ملے گا کیا؟ ہم سب بینیفٹ سوچتے ہیں, کوئی چیز کریں گے تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ فائدہ ہے اس میں بھی. جو شخص عاشورہ کا روزہ رکھتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ کا کفارہ ہوتا ہے. جنہوں نے عاشورہ کا روزہ رکھا اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو یہ عاشورہ کے روزے کی رکھنے کی فضیلت ہے. ٹھیک ہے. اللہ ہم سب کو عاشورہ کے روزہ رکھنے کی توفیق دے کہ ہم عاشورہ کا روزہ رکھیں. تو اگر کسی کو رکھنا ہے تو آج جو بھور آئے گی, مطلب جو شہری کا وقت ہوگا, تہجد ہوگا, مطلب رات آئے گی تو روزہ رکھ سکتے ہیں 9 کا. 9 ہے اس کے بعد 10 کا. اور اگر کل نہیں رکھا تو 10 رکھے پھر 11 رکھیں. سوموار, سنڈے اور منڈے, اتوار اور سوموار. ٹھیک ہے. تو سنیچر اتوار رکھیں یا اتوار یا سوموار رکھیں. ٹھیک ہے. یہ ہے. تو میرے محترم ہمیں ہر وہ کام سے بچنا چاہیے جس سے اللہ اس کا رسول ناراض ہو. ہمیں ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے جس سے اللہ اور اس کا رسول ناراض ہو. ہمیں ہر وہ کام کرنا چاہیے جس سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہو, خوش ہو. اور ہم بہت سے مسلمان ایسے ہیں, سنی مسلمان ایسے ہیں جو اس کو عبادت سمجھ کے کر رہے ہیں. نماز کیا کہتے ہیں, جلوس نکل رہا ہے. اور جلوس نکلنے میں تو 1-2 گھنٹہ تو لگتا نہیں. 1-2 نماز کا بھی ٹائم آ جاتا ہے اس میں. نماز میں پڑھتے ہیں کیا سب؟ نماز کس کے لیے جلوس نکالے؟ تو حضرت حسین کے نام پر نکالنا نا جلوس. اور تمہیں یہ پتا نہیں کہ حضرت حسین کی شہادت کس حالت میں ہوئی, تو تم کیا ثابت کر رہے ہو؟ ان کے روح کو تکلیف ہو رہی کہ اس بات سے, کہ اس عمل سے, کہ یا آرام پہنچ رہا ہے؟ بتائیے. ان کی شہادت تو نماز کی حالت میں, سجدے کی حالت میں ہوئی, اور انہی کے نام پر آپ جلوس نکال رہے ہیں, ہم جلوس نکال رہے ہیں اور نماز قضا ہو رہی ہے. یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ کہاں کی عقل مندی ہے؟ تو ہم کہاں حسینی ہوئے؟ انہوں نے سجدے کی حالت میں گردن کٹا دی, نماز نہیں چھوڑی. کیا پیغام دیا اپنی شہادت سے امت کو, اپنے نانا کے دین کو, اپنے نانا کے دین کے ماننے والوں کو یعنی مسلمانوں کو کیا میسج دیا, کیا پیغام دیا کہ نماز اس حالت میں بھی معاف نہیں ہے. دشمن سامنے ہے, جان ہتھیلی پر ہے, نماز اس حالت میں بھی معاف نہیں ہے. آج تو ہم آسانی سے چھوڑ رہے ہیں. وہ کنڈیشن کہاں آ رہی ہے جو کنڈیشن تھی صحابہ کرام کے سامنے, جس حالات سے وہ گزرے, کیسے کیسے حالات سے وہ گزرے, لیکن اللہ کے حکم کو نہیں توڑا اور اپنے نبی کے طریقے کو نہیں چھوڑا. اور ہم اللہ کے حکم کو توڑ رہے ہیں, اپنے نبی کے طریقے کو چھوڑ رہے ہیں, اور پھر بھی ہم ثابت کرتے ہیں, ابھی بھی ہم چلاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. تو چلانے سے, دعویٰ کرنے سے نہیں ہوتا ہے, اسے ثابت کرنا ہوتا ہے, اسے پروف کرنا ہوتا ہے, اسے عمل کرنا ہوتا ہے, کر کے دکھانے سے ہوتا ہے. میرے محترم, کہنا الگ بات ہے اور کرنا الگ بات ہے. تو ہمارے کہنے اور کرنے میں تضاد نہ ہو. ہم کہیں کچھ, کرے کچھ, ظاہر کچھ ہو, باطن کچھ ہو, یہ اللہ کو بالکل پسند نہیں. اور اکثر یہ حالت ہے کہ ہمارا ظاہر کچھ ہے اور باطن کچھ ہے. ہم اندر سے کچھ ہے, باہر سے کچھ ہیں. ہمارا باہر بھی سیم ہو جیسا اندر کا ہے, اندر بھی ویسا ہی ہو جیسے باہر ہو. ہماری ہمدردی ہمارے دل سے ہو, کسی کے ساتھ غمخواری دل سے ہو,
یہ نہیں کہ ظاہر کے دکھاوے کے لیے کوئی کام ہو. دکھاوا اللہ کو بالکل نہیں پسند. وَهُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. اللہ کو دکھاوا بالکل نہیں پسند. تو میرے محترم بزرگوں دوستوں، عاشورہ کے موقع پر، محرم کے موقع پر ہم نے چند باتیں بتا دی ہیں. بہت سے اور بھی باتیں ہیں جو لوگ کرتے ہیں. ایک چیز ہاں یہ بھی ہے، ایک چیز کیا کرنے کی ہے؟ روزہ رکھنے کی ہے 9-10 یا 10-11. دوسری چیز آپ عاشورہ کے دن یعنی 10 محرم الحرام کو یعنی سنڈے کے دن آپ اور دنوں سے بہتر کھانا بنا سکتے ہیں. اور دنوں سے پر یہ کہ نہیں ہے قرض لے کے نہیں، اللہ نے وسعت دی ہے کر سکتے ہیں. جیسے اور دنوں ہم دال کھاتے ہیں مثلا، تو ہم گوشت بنوا دیں تھوڑا اپنے گھر والوں کو وسعت کریں. ٹھیک ہے، کوئی یار گوشت کھاتے ہیں تو اور ان کو بہتر کر لیں اپنے گھر والوں کے لیے. تو اپنے جو شخص بھی اپنے گھر والوں کے لیے اس دن وسعت کرے گا، میری سنیے میرے نبی کی بات ہے، جو شخص اس دن اپنے گھر والوں کے لیے وسعت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں کشادگی پیدا کرے گا. اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں کشادگی پیدا کرے گا. تو اس کا تو ثبوت کہیں نہ کہیں ہے کہ اس دن تھوڑا بہتر کھانا اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بال بچوں کے لیے بنائیں. ٹھیک ہے، اور روزہ رکھیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان سب باتوں سے کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.